ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اور 11ویں وہ خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جناب سانو دسن دو. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہے, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے, یہ کہتا ہے نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا, وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ حضور کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں, ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر, مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے, وہ ہے طریق ہے ترمذی والا, ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر, جسے شیخ البانی شیخ زبیر لیزی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح, خالی حسن نہیں حسن صحیح. اچھا تو ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا, ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں, کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ 70B میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے, اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا, ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے, یعنی ہاتھ چھوڑ دیے, ادھر سے ہی کھڑے کیے ادھر ہی چھوڑ دیے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے, باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, پھر رکوع میں جاتے, پھر رکوع سے سر اٹھاتے, پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے, سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے پھر نماز شروع کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں, اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں, اور تورک جب آخری رکعت ہوگی, چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو, تورک ہوگا, آخری رکعت میں تورک ہوگا. تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے ہیں تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے. تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد, یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اچھا 10 کے 10 صحابہ نے, کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے. وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے, یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے, کمر سیدھی ہو جاتی, جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے. ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں, اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا. چلو انہوں نے سکپ کر دیا, باقی لوگ بھی تو کہتے, اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. یہ ہے اصل بات, ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا. کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اپنی جگہ پر کہاں آتی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا ہے. تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیدین سے. لہذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. چیلنج کریں اس حدیث کو, سنن ابی داؤد کی 730 نمبر. عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر, سب سے اسٹرانگ حدیث وہ یہ ہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. سوال یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ ایک فتنہ ہے جس کے مختلف روپ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی اور ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے, اور نبی علیہ السلام کے سارے طریقے زندہ رہیں گے اور کوئی چھوڑ کے پڑھتا رہے گا. پہلی بات یہ کی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. مرزا صاحب کا ہم سے جو اختلاف ہے وہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں. بعد میں تو مرزا صاحب بھی چھوڑتے ہیں, ہم بھی چھوڑتے ہیں. تو مرزا صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی
कोई एक सही हदीस जिसमें रुकू से पहले हाथ छोड़ने की बात हो। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सिर्फ हाथ छोड़ने की बात है, रुकू से पहले की बात नहीं है। तो सिर्फ हाथ छोड़ना तो वो तो तुम भी छोड़ते हो, हम भी छोड़ते हैं। कोई एक हदीस जिसमें ये बात हो कि रुकू से पहले हाथ छोड़ने पे, क्योंकि परवरदिगार आलम सूरह नूर आयत नंबर 41-41 परवरदिगार आलम सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत तैरु साफ़ात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या आपने नहीं देखा जितनी मखलूक़ात आसमानों में और जमीन में और परिंदे पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह किया करते हैं, और वो सब के सब अपने नमाज और तस्बीह का तरीका खूब जानते हैं, और वो जो किया करते हैं अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। अपने हबीब को मुखातिब किया अल्लाह ने, ऐ मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा कि जितनी मखलूक़ात आसमानों में और जमीन में और परिंदे पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह किया करते हैं। पालने वाले, जब तूने ये कह दिया कि तमाम मखलूक़ात आसमान और जमीन में तेरी तस्बीह किया करती है, क्या जरूरत पड़ गई अलग से परिंदों की मिसाल देने की? ये परवरदिगार आलम तूने क्यों कहा कि परिंदे पर फैलाए हुए, ये मिसाल क्यों दी? पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह किया करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, यानी इबादत करते हैं, और परिंदों के पर होते हैं उनके हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने यहाँ मसला नमाज को वाज़े कर दिया, नमाज का तरीका बता दिया। कब परिंदे पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह किया करते हैं, यानी इबादत हाथ खोलकर होगी, परिंदे हाथ खोलकर अल्लाह की तस्बीह किया करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने सूरह आराफ आयत नंबर 29-29 में इरशाद फरमाया, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदहू मुख़लसीना लहुद्दीन कमा बदाकुम ताऊदीन। हर नमाज के बाद अपने चेहरे को सीधा कर लिया करो, दीन को उसी के लिए खालिस समझो, उसी से दुआ मांगो, जिस तरह उसने तुम्हें पैदा किया और जिस तरह उसके तरफ वापस पलटाएगा। अल्लाह ने कहा हर नमाज के वक्त अपना चेहरा सीधा कर लिया करो, यानी अपना चेहरा किबले की तरफ कर लिया करो, दीन को उसी के लिए खालिस समझकर उसी से दुआ मांगो जिस तरह उसने तुम्हें पैदा किया और जिस तरह उसके तरफ वापस पलटाए जाओगे। तो अल्लाह ने कहा इबादत वैसे करो जैसे हमने तुम्हें पैदा किया। अब इंसान पैदा कैसे होता है, इंसान की विलादत कैसे होती है? क्या आपने कभी कहीं सुना कि कोई इंसान हाथ बांधकर पैदा हुआ हो? आज तक कभी सुना कि कोई इंसान पूरी कायनात में हाथ बांधकर पैदा हुआ हो? हर इंसान हाथ खोलकर पैदा होता है। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत ऐसे करो जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया। कहा उस तरह जिस तरह तुम हमारी तरफ वापस पलटाए जाओगे। तो वापस कैसे पलटाए जाओगे? जितने भी फिरके हैं मुसलमान में, चाहे शाफी, हम्बली, मालिकी, हनफी, शिया कोई भी हो, सब में जब इंसान मर जाता है, जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है, जब उसे कब्र में लिटाया जाता है, तो उसके बंदे कफन खोल दिए जाते हैं, उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। इंसान जब लिटाया जाता है कब्र में मरने के बाद, तो उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। कोई भी इंसान के बंदे कफन ऐसा नहीं कि वो हाथ बांध कर इंसान को दफन कर दिया जाता, नहीं, उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह ने कहा वैसे इबादत करो जैसे हमने तुम्हें पैदा किया और जिस तरह तुम हमारी तरफ वापस पलटाए जाओगे। और रसूल कायनात की हदीस है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, और फितरत इस्लाम है हाथ खोलना। पहले अल्लाह ने सूरह नूर में मिसाल दी परिंदों की, फिर अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा जिस तरह हमने तुम्हें पैदा किया है। इन दो आयतों में अल्लाह ने तरीका नमाज को वाज़े कर दिया और तरीका नमाज बता दिया कि नमाज कैसे पढ़नी है। अहले सुन्नत की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब जिसका नाम फतवा अब्दुल हई है, फतवा अब्दुल हई जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 340 पर हजरत माफ की रिवायत नकल हुई। और यही रिवायत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब तलखीसुल जुबैर में सफ़ा नंबर 226 पर यह रिवायत नकल हुई। हजरत मास कहते हैं जब रसूल कायनात नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को बुलंद करते, जब तकबीर कह लेते तो अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ देते। फिर उनके बाद यही रिवायत अल्लामा अहमद इब्न यहिया ने अपनी किताब अल जुर्रुज़ाद में हजरत आयशा से नकल की। हजरत आयशा कहती हैं कि जब रसूल कायनात नमाज के लिए खड़े होते थे
تکبیر کہنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور باوجہ بلند تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑتے. ان دو روایتوں میں واضح ہو گیا کہ رسول کائنات نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے. امام مالک سے روایت نقل ہوئی, یہ روایت شرح کنز الدقائق صفحہ نمبر 25, روضۃ الندیہ صفحہ نمبر 65, فتویٰ عبد الحی صفحہ نمبر 24, در المختار صفحہ نمبر 165, حاشیہ صحیح بخاری پارہ نمبر 13. امام مالک کہتے ہیں کہ اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا ہی ہے. رسول کائنات اور تمام اصحاب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے, اسی لیے جو مالکی فرقہ ہے اہل سنت میں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تنویر العینین کے صفحہ نمبر 21 پہ روایت نقل ہوئی, قیام الخیز روایت, خدا کی قسم مسئلہ نماز اس میں تو ایک دم واضح ہو گیا. اس میں لکھا ہے کہ اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا ہی ہے. رافضی یعنی ہمیں شیعوں کو رافضی کہتے ہیں, یعنی شیعوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا گیا. رسول کائنات کے زمانے سے لے کر اور آخری زمانے تک تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر ہی پڑھنے کا حکم ہے. لیکن آگے لکھا ہے کہ لیکن شیعوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے ابو حنیفہ اور ابو حنیفہ کے پیروکاروں نے اس سنت کو ترک کر دیا اور اس سنت سے باقی نہ رہ سکے. فلک النجات میں ایک روایت نقل ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر, اور ہدیۃ المہدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 پر علامہ وحید الزمان سے روایت کرتے ہیں. علامہ وحید الزمان کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کھولنا شیعوں کا شعار یعنی شیعوں کا طریقہ ہے, وہ لوگ غلط کہتے ہیں. یہ فقط شیعوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا طریقہ ہے. یہ پورے عالم اسلام کا طریقہ ہے. اس کے بعد اور متعدد کتب میں یہ روایت موجود ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر یہ روایت موجود ہے. تحصیل القاری شرح صحیح بخاری پارہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 840 پر یہ روایت موجود ہے. ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 64 پہ روایت موجود ہے. شرح عینی صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 15 پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا. جامع ابن ماجہ صفحہ نمبر 286 پر روایت موجود ہے کہ حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا. جامع ابو داؤد صفحہ نمبر 181 پر روایت نقل ہے اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا ہے, نماز ہاتھ کھول کے پڑھو. پھر پروردگار عالم ہاتھ باندھنے کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے. پروردگار عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں, اور جو انہوں نے کہا اس کے سبب ان پر خدا کی لعنت ہو, بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے جب اس وقت یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, اللہ نے کہا جو انہوں نے کہا ان پر خدا کی لعنت ہو, انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر پروردگار عالم سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یؤمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں ایک دوسرے کی طرح ہیں, برائیوں کا حکم دیتے ہیں, اچھائیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں, اپنے ہاتھ کو بندھا رکھتے ہیں.